أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزاک اللہ. اچھا، آپ نے ایک عالم زیر کے بارے میں آپ نے بیان کیا. تو عالم زیر کے بارے میں قرآن میں حدیث میں مطلب کس طرف اشارہ کیا گیا ہے، کب یہ آیا ہے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے خدا نے انسانوں سے ایک وعدہ لیا ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گے، توحید کا اقرار کریں گے، انصاف کریں گے، برائی نہیں پھیلائیں گے. تو انسانوں نے اس وعدے کا اقرار کیا ہے اور اس کو فالو کرنے کا وعدہ کیا ہے. یہ انسان کی پیدائش سے پہلے کا مرحلہ ہے. اب اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حضرت آدم سے پہلے ہے یہ عالم زر یا حضرت آدم سے کے بعد ہے یہ عالم زر. بہرحال یہ انڈیویجولی بھی ہر فرد کے لیے بھی ہے اور خود جو ہے وہ انسانیت کے متعلق بھی ہے کہ یہاں عالم زر میں انسانیت نے یا انسان نے ایک چیز کا اقرار کیا ہے، وہ اسلام ہے، وہ شریعت ہے، وہ قرآن ہے. اب سوال یہی تھا کہ پھر اس کے باوجود کیوں لوگ کفر کی طرف چل جاتے ہیں، کیوں اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، کیوں کہ شریعت کو فالو نہیں کرتے. وہاں وعدہ کیا. دنیا میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو وعدے کرتے ہیں اور پھر پورے نہیں کرتے. اس طرح وہاں بھی خدا سے ہی وعدہ کیا انہوں نے اور پھر پورا نہیں کر رہے، پھر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. اور پھر دوسرا ایک اور چیز ہے کہ عالم زر سے جو وعدہ ہے، وعدے سے ایک اور مراد علماء نے لیے، وہ انسان کی جبلت ہے، انسان کی فطرت ہے. یعنی جو چیزیں اس کی جبلت اور فطرت میں خدا نے رکھتی ہیں کہ نیکی کی طرف جائے گا، اچھائی کرے گا، عدل انصاف کرے گا، برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا، یہ چیزیں اس کو عالم زر میں وعدے سے اس کو تعبیر کیا ہے. اور بعض اوقات اس جبلت کی خلاف ورزی انسان کرتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے. جی بسم اللہ، آپ بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو روک دیا. جی ضرور. تیسرا سوال یہ تھا کہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، مجھے نہیں یاد کہ حدیث ہے یا کیا ہے. اس طرح تھا کہ حضرت علی سے یہ سوال کیا گیا کہ مطلب لوگ جو ہیں ان کو تو مطلب سارا علم تھا ساری کتابوں کا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ یہ لوگ یہ جو ذاتیں ہیں جو معصومین ہیں، یہ آخرت کے اندر یہ لوگ بھی میزان کی طرف، میزان جو ہے یہ تعین کریں گے کون جنت میں جاتا ہے کون دوزخ میں جاتا ہے. انہوں نے کہا، اور اس کے واقعے میں تو یہ تھا کہ جو لوگ انجیل پہ ایمان رکھتے ہیں ان کا انجیل کے حساب سے حساب ہوگا، جو زبور پہ ایمان رکھتے ہیں ان کا زبور کے حساب سے حساب ہوگا، یا جو جس پہ ایمان رکھتا ہے اس کا اس کے حساب سے جو ہے وہ حساب و کتاب ہوگا. یہ کیسی یہ صحیح ہے؟ ہم اس پہ عقیدہ ٹھیک ہے یہ یا غلط ہے، یہ صحیح روایت ہے؟ جی یہ روایت کسی حد تک صحیح ہے کہ اس کے پہلو جو ہے وہ مخفی ہیں اور وہ اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اسلام کے آنے سے پہلے ایک یہودی اگر جو ہے یا عیسائی وہ عمل کر رہے ہیں اپنے مکتب کے مطابق، اور وہ عمل بھی تعریف شدہ تورات کے مطابق نہیں ہے، وہ اصلی تورات کے مطابق ہے، تعریف شدہ انجیل کے مطابق نہیں ہے، وہ اصلی انجیل کے مطابق ہے، تو وہ اس کا حساب و کتاب اسی انجیل اور تورات کے حساب سے ہوگا جو ہے. لیکن قرآن کے آنے کے بعد وہ احکام جو تورات اور قرآن میں آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اور مخالف ہیں، وہاں پر اگر وہ تورات پر عمل کر رہا ہے، قرآن پر عمل نہیں کر رہا، تو اس کے مواخذہ ہوگا، اس کو قرآن سے مطابق اس کی سزا و جزا ہوگی. یعنی دیکھیں آپ جو ہے تورات ہے پہلے، پھر اس کے بعد انجیل آئی ہے، پھر قرآن آیا ہے. تورات اس وقت تک نافذ عمل ہے جب تک انجیل نہیں آئی، اور جب انجیل آ گئی ہے اس وقت تک نافذ عمل ہے جب تک قرآن نہیں آیا، اور قرآن جب آ گیا تورات و انجیل دونوں منسوخ ہو گئے ہیں. ایک آدمی، ایک یہودی یا عیسائی قرآن کے آنے کے بعد ایسا مسئلہ جو قرآن اور تورات کے درمیان اختلافی ہے، تورات کے مطابق عمل کر رہا ہے تو اس کو سزا ملے گی، قرآن کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے. اور قرآن کے آنے کے بعد وہ لوگ جو قرآن کے آنے کے بعد قرآن ان تک پہنچا ہے، قرآن تک ان کو رسائی تھی، وہ اگر تورات و انجیل پر عمل کر رہے ہیں تو ان سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے. وہ حدیث اس طرح نہیں ہے، وہ حدیث اس طرح ہے جو مجھے یاد آتی ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا، لو ثنی علی الوسادہ لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم بین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم، کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے لیے ممبر قضا بچھا دیا جائے تو میں تورات والوں کے درمیان تورات سے فیصلے کروں گا،
قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلے کروں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلے کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہر قوم کو اس کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ علی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تورات کا بھی علم ہے، مجھے انجیل کا بھی علم ہے، مجھے قرآن کا بھی علم ہے، یہ بتانا چاہتے تھے، نہ یہ کہ پیغمبر محمدی کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد علی علیہ السلام جو ہے وہ تورات کو اتھینٹک مانتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ محفوظ مانتے ہیں اور اس کو منسوخ شدہ نہیں مانتے۔ جی جزاک اللہ۔ قبلہ ایک تو آخر میں اگلے سیشن کا بھی بتا دیجیے ذرا آگے تھوڑی کے بارے میں۔ جی اگلا آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ 31 جو ہے نہیں 1 جنوری کے بعد کون سا ہفتہ آ رہا ہے، کس تاریخ کو آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے جی 31 کے بعد 8 آ رہا ہے جی 8 کو انشاءاللہ 8 کو ہوگا، 8 جنوری کو اس کے بعد کلاس ہوگی، اس کے سے پہلے چھٹیاں ہیں۔ چلیے جی سوری میں ایک سوال مجھے ذہن آیا تھا کہ آخری سیشن ہے میرے خیال سے، تو ایک سوال اور میرے ذہن میں تھا۔ جی ضرور جی۔ تو عدل کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، عدل کا جو عقیدہ میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ سے 5 روپے کی چیز لیتا ہے، غلط لیتا ہے، تو آپ اس سے 5 روپے ہی واپس لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس عدل کے پیمانے کو ہم دنیا اور آخرت پہ رکھ کے دیکھیں کہ آخرت کے اندر دنیا کی پوری زندگی 100 سال اگر ہم کنسیڈر کر لیں، 60 سال کر لیں، تو شاید ایک لمحے کی یا ایک دن کے برابر ہوگی مشکل سے۔ اور سزا و جزا کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا میں جو ہم نے کام کیے اس کی وجہ سے ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہم دوزخ کے اندر یا کہیں اور جا کے ہم بہت لمبی سزا کاٹیں۔ تو عدل کے حساب سے تو یہ اور انصاف کے حساب سے یہ چیز ٹھیک معلوم نہیں ہوتی کہ جو ایک چھوٹی سی چیز آپ نے کی اس کی آپ کو اتنی طویل سزا ہو۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ کوئی وضاحت کریں۔ جی اس کی جی بڑا جو ہے بہترین اور اوتھینٹک اور پائیدار سوال آپ نے کیا کہ سوال کے یوں اس طرح آپ کا اس کے تھوڑا جو میں سمجھاؤں وہ اس طرح ہے کہ خدا عادل ہے، وہ نہ کسی کو ایکسٹرا سزا دے گا اور نہ ایکسٹرا جزا کے معاملے میں سوال نہیں ہے، وہ عدل کے خلاف نہیں ہے۔ خدا مالک ہے، مالک جس کو جتنا دے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، صرف حاسد آدمی اعتراض کر سکتا ہے، حسد کرنے والا، لیکن خدا کے عدل کے خلاف نہیں ہے، کسی کو ریوارڈ دیتا ہے، دنیا میں 1 سال اس نے نیکی کیا اس کو ہمیشہ کے لیے جنت دے دے، وہ عدل کے خلاف نہیں ہے۔ ریوارڈ دینا، سزا دینا ہاں عدل کے خلاف ہے، کہ ایک آدمی نے 60 سال زندگی کی ہے، 70 سال زندگی کی ہے، پوری زندگی میں وہ دن شب روز اگر بھی گناہ کرتا رہا ہے نا، تو وہ ہمیشہ مستحق نہیں ہونا چاہیے جہنم کا، ہمیشہ دوزخ کا مستحق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کس طرح خدا کے عدل کے خلاف نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک جواب علماء اس کا یہ دیتے ہیں کہ اس کو سزا اور جزا نیت پر کی بنیاد پر دی جائے گی، نیت کی بنیاد پر دی جائے گی، کہ وہ اگر 100 سال زندہ رہا ہے نا، اگر 1000 سال زندہ رہتا تو اس نے یہی کرنا تھا، یہی اس نے کرنا تھا، لہٰذا اس کو اس وجہ سے سزا دی گئی ہے ہمیشہ کی جہنم کی۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں وہ 1 گھنٹے میں سر انجام پاتے ہیں، 1 منٹ میں سر انجام پاتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا 1 منٹ لگا کسی کو قتل کرنے میں، لیکن وہ اس کے بچے تو وہ کم از کم 20 سال تو یتیم ہو گئے ہیں، اس کی بیوہ تو کم از کم 20 سال بیچاری رنج و مصیبت میں مشکلات میں جو مبتلا رہے گی۔ یہ جو شرک ہے، شرک ایسا کام ہے، یہ اگر 1 لمحے کے لیے ہو گیا ہے، لیکن وہ کام ایسا ہے، شرک کرنا ایسا گناہ ہے کہ جس کے اثرات، جس کے نتائج جو ہے ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ پس وہ جو کام اس نے کیا ہے، شرک والا کام کیا ہے، اگرچہ 60 سال اس نے کیا ہے، اگرچہ 70 سال اس نے کیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ ایسا ہے جس کے لیے ہمیشہ اسے جو ہے سزا ملنی چاہیے۔ ورنہ جو ہے جو ایسا آدمی نے 5 منٹ میں قتل کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے عمر قید کیوں مل گئی ہے۔ جس آدمی نے 5 منٹ میں ایک آدمی کو شدید زخمی کیا اس کو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو 5 منٹ لگائے ہیں اس کو یہ زخم پہنچانے میں، مجھے 10 سال قید کیوں ہو گئی ہے۔ میں نے تو جو ہے وہ 2 گھنٹے اس کو اغوا کر کے رکھا ہے، مجھے 5 سال قید کیوں ہو گئی ہے۔ لہٰذا جو ہے جرم اور سزا میں بیلنس ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جرم اور سزا میں بیلنس ہونا چاہیے، صحیح، لیکن بعض ایسے جرم یہ ہیں کہ ان کے جو ہے وہ اس کے نتائج کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کے ظاہری عمل کو ہم نے نہیں دیکھنا، اس کے نتائج کو دیکھنا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے اور سزا ملے گی اس کے مطابق۔ جزاک اللہ۔
جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد. خدا اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہم ناچیز ہیں، ناداں ہیں، نہ سمجھ ہیں، ہماری عبادت میں کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ سے معاف فرما. یا اللہ یہاں پر مومنین و مومنات ہیں، یا اللہ ان کی دلی آرزو پوری فرما، دلی حاجات پوری فرما، جو پریشان ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا تیری بارگاہ میں ہم عاجزی سے عرض کرتے ہیں، تو ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، اختیار رکھتا ہے، جس کو عطا کرے کوئی مانع نہیں ہو سکتا، جس سے روک لے اس کو عطا نہیں کر سکتا. یا اللہ تو ابھی تک تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے، ہمیشہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھنا، ہمیں رسوا ہونے سے، شرمندہ ہونے سے بچانا. خدایا ہم اولاد کی تربیت کی کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، یا اللہ اس میں کوتاہیوں سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں اس اولاد کی نسبت آل بیت کی بارگاہ میں شرمندہ نہ فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، سورہ اخلاص اور صلوات کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد.